إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بزرگی بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی بڑائی ہر قسم کی وڈائی کبریائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیائے انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگ علماء دین اور بروقت جو بھی قوم و ملت کی اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، توحید اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی توحید والا ہے، ایک بھی توحید والا، اکیلے ایک توحید والا، تب تک یہ دنیا باقی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ ایک شخص بھی اس روئے زمین پر لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ اللہ، ایک شخص بھی اگر توحید والا ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید کیا چیز ہے یہ، اور اگر کسی کے پاس توحید ہے، عقیدہ توحید کا ماننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس پر اس کا ایمان ہے، تو اس کے پاس کیا ہے، کون سی دولت ہے اس کے پاس؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ توحید کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں توحید اکیلے ایک اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ بس سمجھ جائیے، اکیلے ایک اللہ کی عبادت کا نام کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہ تعریف ہے توحید۔ اللہ، ہمارے اسلاف اور اس طرح سے تعریف کرتے ہیں کہ حقوق اللہ کے جتنے بھی درجے ہیں، تمام درجات کو اکیلے ایک اللہ کو دینا۔ حقوق اللہ کے جتنے بھی درجے ہیں، جیسے رب ماننا، معبود ماننا، اسماء و صفات، یہ تمام کے تمام کس کے حق ہیں؟ اللہ کو ہیں۔ تو اکیلے ایک اللہ کو دینا، اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ تو توحید کسے کہیں گے؟ جان لے کہ اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید کا نام ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اہمیت کیا ہے۔ جب تک اہمیت ہم نہیں سمجھیں گے تب تک اس کے حقیقت کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی رسول بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی کے درمیان میں کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب کو ہم نے یہی پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ شریعتیں بدلتی رہی، اللہ اکبر، شریعت کا نظام اور نفاذ بدلتا رہا،
لیکن کبھی دین نہیں بدلا، جو اصل پیغام تھا اس کے اندر کبھی فرق نہیں پڑا۔ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے ذریعے سے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی اور رسول بھیجا ہے، اور ان کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے ان اعبدوا اللہ، کہ وہ عبادت صرف میری کریں۔ اللہ، جتنے بھی نبی اور رسول کو اللہ نے بھیجا سب کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ حضرت آدم کو بھی یہی پیغام دیا، نوح کو بھی دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، ابراہیم کو دیا، اسماعیل کو دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دیا کہ عبادت میری کریں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ طاغوت کسے کہیں گے؟ طاغوت کیا چیز ہے؟ ہمارے اسلاف نے طاغوت کی تعریف کی ہے، کل شیء یعبد سوی اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرے سب طاغوت ہے۔ اللہ اکبر، سب شیطان ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرے، اب چاہے کھڑے کی کرے، چاہے پڑے کی کرے، چاہے زندہ کی کرے، چاہے مردہ کی کرے، چاہے پتھر کی کرے، چاہے شجر کی کرے، چاہے جبل کی کرے، چاہے سورج کی کرے، چاہے چاند کی کرے، یہ سب طاغوت ہے۔ اللہ اکبر، تعریف کی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرے وہ سب طاغوت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی نبی اور رسول آئے دنیا کے اندر سب کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ عبادت میری کریں، میرے ذات میں کسی غیر کو شریک نہ کریں۔ میں یہ کہہ رہا تھا شریعتیں بدلتی رہی، ایک شریعت آئی اور دوسری شریعت منسوخ ہو گئی۔ ایک نبی آیا تو اس سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کے شریعت کو اس نبی نے منسوخ کر دیا، لیکن کبھی توحید کو منسوخ نہیں ہوئی، یہ اپنے درجے پر قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام، مثال دیتا ہوں آپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں کیا تھا؟ ایک سگا بھائی سگے بہن سے نکاح کر سکتا ہے، تھا ان کے شریعت میں تھا، ایک سگا بھائی ایک سگی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے شریعت میں تھا کہ ایک مسلمان مشرکہ سے شادی کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجیت میں کافرہ عورت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ ایک مسلمان آدمی مشرکہ عورت سے شادی کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی خود مشرکہ تھی، کافرہ تھی، لیکن اس کے بعد میں شریعتیں آئیں، احکام بدل گئے۔ ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت میں لے کر کے آئے بدل گیا، نفاذ بدل گیا، لیکن دین ایک رہا۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے تمام کے تمام نبی اللاتی بھائی تھے۔ اللاتی بھائی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللاتی بھائی؟ اللاتی بھائی اس کو ہم اس طرح سے سمجھائیں کہ جیسے کوئی آدمی ہے، اس نے 4 شادی کر لی۔ کتنی شادی کر لی؟ 4 شادی کر لی۔ 4 شادی کرنا جائز ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 شادی کر لی، چلیے کسی نے 4 شادی کر لی، لیکن اب اس کی 4 بیویاں ہیں، چاروں سے بچے ہو گئے، تو تمام بچے آپس میں سگے بھائی بہن نہیں ہیں، باپ ایک ہے، عورتیں 4 ہیں۔ اب یہ جتنے بچے ہوں گے تمام کے تمام بھائی بہن ہوں گے اور اللاتی بھائی بہن ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللاتی بھائی بہن ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ دین ایک ہے، جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے شریعت لے کر کے آئے، دین ایک تھا، توحید لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توحید لے کر کے آئے، توحید میں کبھی فرق نہیں ہوا۔ اللہ نے جو توحید حضرت آدم علیہ السلام کو دیا وہی توحید موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، وہی توحید اللہ کے نبی کو دیا، اس لیے تمام نبی آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی توحید پر فرق نہیں پڑا اور توحید کے بارے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو توحید کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھاؤں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، 63 سالہ زندگی ہے، 40 سال زندگی نبوت سے پہلے کی ہے اور 23 سالہ زندگی نبوت کے بعد کی ہے، یعنی جب آپ کو نبوت ملی، اس میں سے 13 سالہ مکہ کے اندر رہے۔ اللہ اکبر، مکہ کے اندر آپ نے زندگی گزاری نبوت کی، اور صرف 10 سال مدینہ کے اندر زندگی گزاری۔ توحید کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ اکبر،
13 سال جو آپ مکہ کے اندر رہے، اللہ اکبر، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، نماز کا حکم مکہ کے اندر نازل ہوا، لیکن باقاعدہ جماعت کے طور پر اس کا نظام قائم کہاں ہوا؟ مدینہ کے اندر ہوا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد میں دیکھیے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، سب کے سب مدینہ کے اندر نازل ہوا۔ اللہ کے نبی 13 سال مکہ کے اندر رہے، صرف مکہ والوں کو توحید توحید بلاتے رہے، توحید پر آ جاؤ، توحید پر آ جاؤ، توحید مان لو، اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی زندگی کو، آپ کوہ صفا پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الناس، اللہ، اے مکہ کے لوگو، اے لوگو، اللہ، اے مکہ کے لوگو، توحید قبول کر لو، تفلحو، اللہ، تملک العرب والعجم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے مکہ کے لوگو، مان لو، توحید کو قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، مکہ کے بھی مالک ہو جاؤ گے، عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے، اور عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں حکومت دے دے گا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی کے اندر ہر ایک چیز کے بارے میں کمپرومائز کر لیا، لیکن توحید کے بارے میں بھی کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کو بتاؤ مثال کے طور پہ، مکہ کے اندر اللہ کے نبی جب تک رہے 13 سالہ زندگی کے اندر شراب لوگ پیتے رہے، شراب پیتے رہے، اللہ اکبر، لیکن شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ مسلمان بھی شراب پیتے تھے، اللہ، مسلمان بھی شراب پیتے تھے، اس کے ساتھ میں کمپرومائز تھا کہ بھلے شراب پیتے ہو۔ اللہ کے نبی جب تک مکہ کے اندر رہے، مکی دور کے اندر سود لوگ کھاتے رہے، مسلمان بھی کھاتے تھے، کمپرومائز تھا، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہی توحید کا مسئلہ آیا اور شرک کا مسئلہ آیا، مکہ کے بڑے بڑے کافر اور مکہ کے بڑے بڑے سرغنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں ایک تجویز لے کر کے آتے ہیں کہ دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے اگر آپ اسلام کی دعوت سے، توحید کی دعوت سے بعد نہیں آتے تو ٹھیک ہے، آپ کریے، ایک کام کیجئے، ہم دونوں بیٹھ کر کے کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایک کام کیجئے، 1 سال ہمارے معبودوں کی آپ عبادت کیجئے اور 1 سال میں آپ کے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، ایک قدم آپ بڑھائیے اور ایک قدم میں بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عرش والے نے آیت اتار دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ شراب چلتا رہا، سود چلتا رہا، اللہ کے نبی نے اس کی حرمت نازل نہیں کی، لیکن جیسے ہی شرک کے بارے میں آیا، توحید کے بارے میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتار دی، اے اللہ کے نبی، یہ لوگ آئے ہیں آپ کو کمزور کرنے کے لیے، ان سے بول دو یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ ان کافروں سے بول دو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کر سکتا۔ ہے کیا بات ہے، توحید کی اہمیت کو سمجھیے، اللہ اکبر، توحید کی اہمیت کے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا کمپرومائز کرا دیا، یہ سب حرام آ کر کے مکہ کے اندر ہوا، اللہ اکبر، تو یہ سود بھی حرام ہو گیا اور شراب بھی حرام ہو گیا، شراب بھی حرام ہو گیا میرے بھائیوں۔ لیکن جب تک مکہ کے اندر رہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ والوں کو 13 سالہ زندگی کے اندر صرف توحید سکھاتے رہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توحید والا بنایا، بہت بڑی نعمت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت بڑی دولت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے شریعتیں بدلتی رہی لیکن توحید کا جو نفاذ تھا، جو نظام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جوں کے توں باقی رکھا، ویسے باقی رکھا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور یاد رکھیے جب تک ایک شخص بھی اس روئے زمین پر توحید والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اسی لیے بنایا اور پیدا کیا ہے کہ صرف اور صرف وہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں، مجھ سے مانگیں، میرے سامنے جھکیں، مجھ سے نظر و نیاز کریں، سب کچھ مجھے سمجھیں۔
اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے۔ تو یہ توحید کی اہمیت ہے۔ توحید کی اہمیت کو سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی چیز دی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، ذرا 2-3 حدیثوں سے توحید کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا اس دنیا کے اندر تھے کہ اسے یقین تھا، اللہ یقین تھا، زبان سے دعویٰ نہیں کر رہا ہے، اسے یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکبر، جو شخص اس دنیا سے اس حال میں گیا کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ نے اسے توحید کی دولت دی تھی اور اسی پر اس کا انتقال ہو گیا، مرتے دم تک اللہ کے ذات میں کسی غیر کو شریک نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہوگا، مسلم شریف کی روایت۔ اور اسی قسم کی روایت حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ایسے شخص کے اوپر جو خلوص دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالی حرم اللہ علیہ النار، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے اوپر حرام قرار دے دے گا۔ حضرت ابو عبداللہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بہت مشہور صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، ان کے عمر کا آخری وقت تھا، یعنی موت کے بستر پر وہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، ان کی حالت کو دیکھا میں نے تو میں رو پڑا ان کی حالت کو دیکھا۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حالت کو دیکھ کر کے رو پڑے۔ انہوں نے کہا، روتے ہوئے دیکھا کہ ابو عبداللہ تو رو رہے، کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ قسم کھا کر کے انہوں نے کہا، قسم کھا کر کے، صحابی رسول ہے، قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن تمہارے تعلق سے مجھ سے گواہی طلب کی تو میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا کہ تم توحید پرست تھے۔ تم روتے کیوں ہو؟ وہ خود موت کے بستر پر روئے، لیٹے ہوئے، لیکن جب اپنے بھائی کو دیکھا رو رہے ہیں تو کہا اللہ کی قسم، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے تعلق سے مجھ سے گواہی طلب کی تو میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا کہ تم توحید پرست تھے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا موقع دیا تو میں تمہارے حق میں شفاعت کروں گا، اللہ اکبر، شفاعت کروں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج تک جتنی بھی روایتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کی تھی، میں نے سب کے سامنے پیش کر دیا تھا، بیان کر دیا تھا، صرف ایک روایت میں نے آج تک کسی کو بیان نہیں کیا تھا، وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جہنم کے اوپر حرام قرار دے دیتا۔ توحید کی فضیلت ہے۔ آج دیکھیے سیلاب، اکثر لوگ، قرآن نے اکثریت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اکثر لوگ توحید سے نابلد ہیں، توحید کو نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کیا چیز ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کیا چیز ہے۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا توحید اسی کا نام ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا نام توحید ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ آدمی کیسے موحد ہو سکتا ہے، وہ کیسے اسلام والا ہو سکتا ہے، وہ آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے جو جمعہ کی نماز آ کر کے اللہ کی گھر میں پڑھے
اور اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے بعد درگاہوں، مزاروں اور آستھانوں اور میدانوں میں جا کر کے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، وہ آدمی کیسے توحید والا ہو سکتا ہے؟ توحید کی تعریف ہی ہمارے اسلاف نے یہ کی ہے کہ اکیلے ایک اللہ کو اس کا حق دیا جائے. اگر وہی حق غیر اللہ کو دے دیا جائے تو یہ توحید کے خلاف ہے، وہ آدمی موحد نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توحید والا بنایا ہے، توحید کی دولت سے نوازا ہے. آپ اس کی فکر کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، اور جو توحید اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے اس کو دوسروں تک بتائیے، ان کو پہنچائیے، اس کو عام کیجئے. آج لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے پتہ لگتا ہے، آج لوگوں کے حالات اور قوائف کو دیکھ کر کے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کو توحید کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. توحید کی فضیلت کے تعلق سے ایک روایت بہت مشہور ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، بڑا عاصی اور نافرمان تھا، گنہگار تھا، بہت نافرمان تھا. اس نے اپنے دل کے اندر سوچا، یار میں نے دنیا کے اندر تو بڑی گناہ کیے ہیں، فتنہ اور فساد پھیلایا ہے اور اتنے خطرناک کام کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مرنے کے بعد مجھے اکٹھا کر لے گیا نا، بنایا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، تو اللہ بڑی پٹائی کرے گا، ہاں بہت دردناک سزا دے گا. اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر والوں کو بلا کر کے وصیت کی، جب میں مر جاؤں گا تو ایک کام کرنا، مجھے آگ کے حوالے کر دینا، جلا دینا، اور جب میں کوئلہ بن جاؤں گا تو اس کو پیس پاس کے تیز ہوا میں اڑا دینا. اور اس کے ساتھ میں یہ عقیدہ بھی تھا کہ جب اس طرح سے ہمارے گھر والے کر دیں گے تو اللہ ہمیں نہیں کھڑا کر پائے گا. اللہ اکبر. چنانچہ جب وہ مر گیا تو گھر والوں نے یہی کیا کہ اس کو جلایا، اس کے کوئلے کو پیس کر کے تیز ہوا میں طوفان کے حوالے کر دیا، اڑا دیا. ہاں اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کھڑا کر دیا، زندہ کر دیا، اللہ کے سامنے موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، ارے بھلے آدمی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، اللہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں تیرے سامنے آ گیا تو خطرناک سزا دے گا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا. لیکن تھا توحید والا، تھا ایمان والا، تھا موحد، اس کے پاس توحید کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر رحم کیا، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. یہ توحید کی عظمت اور فضیلت ہے میرے بھائی اور دوستو. توحید بہت بڑی دولت ہے. آج لوگوں کے پاس توحید نہیں ہے، اور توحید ہے تو توحید کے تقاضے ان کے پاس نہیں ہے. توحید آدمی سے کیا تقاضا کرتی ہے، انشاءاللہ یہ آگے والے خطبے کے اندر بیان کریں گے کہ توحید اگر کسی کے پاس ہے تو توحید آدمی سے کیا مانگتا ہے، کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، کون سے کام توحید والوں کو کرنے چاہیے، توحید کا تقاضا کیا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. تو یہ توحید کی اہمیت اور توحید کی فضیلت ہے. الہ العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے توحید کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو مشرک ہیں، بدعاتی ہیں، بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تو اپنی طاقت اور قوت سے ان کے دل و دماغ کو صاف کر دے، شفاف کر دے، توحید والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، بدعت و خرافات سے نفرت کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے. الہ العالمین جب تک ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو